الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اے نو، یعنی نو علیہ السلام سے ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، انسان اپنے جیسا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل اور ظاہر بین ہیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے جب اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا، چند سلیم متبع لوگ فوراً لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے، گویا ان کی پیاسی روحیں مدت سے ابر رحمت کی منتظر تھیں، لیکن برسر اقتدار طبقہ کو آپ کی دعوت پسند نہ آئی، اس لیے انہوں نے ایک ساتھ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات شروع کر دیے اور آپ کے ماننے والوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ آپ کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا، آپ کون ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، اور جس قسم کے بشر سے وہ واقف تھے اور جس قسم کی انسانیت کے وہ معزز فرد تھے تو وہ واقعی اس قابل نہ تھا کہ اسے منصب نبوت اور رسالت پر فائز کیا جاتا، اور آپ کے پیروکاروں کو انہوں نے کمینہ اور رذیل ہونے کا طعنہ دیا۔ ان کی نگاہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے حجاب میں ہی اٹک کر رہ گئیں، اور وہ ان چیتڑوں میں ملبوس ان عظیم روحوں اور حقیقت شناس فراست کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ رائے کا معنی ہے آنکھ اور دل سے دیکھنا، اعتقاد کو بھی رائے کہا جاتا ہے۔ بادی کا ماخذ ہے بدا یا بدون، پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا کسی چیز کو دیکھتے ہی اس میں غور و فکر کیے بغیر جو پہلی رائے قائم کر لی جاتی ہے، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ظاہر بینی۔ آپ کی دعوت کو بھی جھٹلایا، آپ پر ذاتی حملے بھی کیے، اس کے باوجود آپ کی جبیں پر بل نہیں پڑا، اور یا قوم یعنی اے میری قوم کے پیارے اور محبت بھرے الفاظ سے ان کی اصلاح شروع کی۔ کیا کہا؟ قال یا قوم، آپ نے فرمایا میری قوم، ارأیتم، بھلا یہ بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمہ، اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت، من عندہ، اپنی جناب سے، فعمیت علیکم، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، انلزمکموہا، تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت، وانتم لہا کارہون، اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی اللہ نے ہمیں دی بھی ہو اور آپ نے اس کی حقیقت کو چھپا دیا ہو، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو زبردستی ہم آپ پہ مسلط کریں گے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، کیونکہ میں بظاہر تمہاری طرح کھاتا پیتا اور زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک واضح فرق ہے، مجھے روشن دلیل بینہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے جس کی تمہیں ہوا تک بھی نہیں لگی، تو ذرا سوچو تم میری مثل کیسے ہو گئے، لیکن صد افسوس تمہاری نگاہوں کو اندھا بنا دیا گیا اور وہ اس مقام رفیع کو نہیں دیکھ سکتی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو فائز کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال، ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، وما انا بطارد الذین آمنوا،
اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئیں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولاکنی اراکم قوما تجہلون، اور البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم کون مدد کر سکتا ہے میرے اللہ کے مقابلے، میری اللہ کے مقابلے میں؟ ان ترکتہم، اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے ہو؟ کہا کہ اگر تم میری دعوت کو ناپسند کرتے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے میں خواہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کروں؟ میرا کام اظہار حق تھا، وہ کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر کسی مرید کے دل میں اپنے مرشد کے متعلق حسن عقیدت نہ ہو تو مرشد کو کیا پڑی ہے کہ اسے زبردستی روحانی فیضان سے مستفیض کرے؟ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھے برا بھلا کہتے ہو، میرے رفیقوں کی تذلیل و تحقیر کرتے ہو، میں پھر بھی تمہیں دعوت حق دیتے چلے جا رہا ہوں۔ کیا میں اس طرح تم سے مال بٹورنا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اسی کا حکم مان رہا ہوں، میرے اجر کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد خستہ حال لوگ ہلکا باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے غلیظ اور کمینے لوگوں کا جمگٹا ہو، آپ کو ان کے ہاں سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اسی قسم کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ حضرت نوح نے صاف جواب دیا، یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دوں، تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہوگے، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے وہ ان گدھوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کے متعفن لاش پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ یہاں قدر و منزل کا معیار اخلاص اور تقوی ہے، دولت اور ثروت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔